السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے تعویذات میں شیاطین کے نام۔ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی تعویذ میں شیاطین کے نام جو دیتے ہیں عاملین، یہ گویا جو عامل ہے وہ شیاطین سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو کنفیوژن کسی حد تک ان کی ٹھیک بھی ہے، بات ان کی کسی حد تک ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ عامل کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ عامل ایکچولی کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ مثلا ایک ہندو ہے، اگر ہندو عامل ہے تو وہ شیطان سے اصل میں حقیقت میں شیطان سے ابلیس سے مدد مانگے گا۔ جب وہ لکھے گا نا یا ابلیس تعویذ پہ، اور وہ ایک بخار والے بندے کو دے گا اور کہے گا اپنے ماتھے پر رکھ لو اور آپ کا بخار اتر جائے گا، تو اس کا بخار اتر جائے گا۔ تو اس کے یا ابلیس لکھنے میں یہ ہے کہ اس شخص نے، اس کالے علم کرنے والے نے یا اس ہندو نے ابلیس سے گویا مدد مانگی ہے۔ اچھا، لیکن یہاں پر جو ہے نا یہ عملیات کی فیلڈ اتنی عجیب فیلڈ ہے کہ اس میں نیت بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس عامل کی نیت کیا ہے جو آپ کو تعویذ دے رہے ہیں، کیونکہ عملیات کی فیلڈ کے نیت کے بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں جن کے مفردات اگر نکالے جائیں، علم العادات والے جانتے ہیں، مفردات اگر نکالے جائیں تو 3 آئے گا۔ اللہ پاک کے احد ہے، صمد ہے، ان کے مفردات نکالے جائیں تو 3 ہیں۔ اب ایک تعویذ ہے جو 9 ڈبے ہوتے ہیں جس میں، اور 3 3 3 3 3 لکھا جاتا ہے 9 دفعہ۔ یہ تعویذ دیا جاتا ہے برکت کے لیے۔ تو اب یہ تعویذ جب اللہ پاک کے جن مخصوص نام ہیں ان کے مفردات نکالے، 3 3 3 والے مفردات کی نیت ہوتی کہ یہ جو پہلا 3 ہے یہ احد ان کے لیے ہے، یہ دوسرا جو 3 ہے یہ صمد ان کے لیے ہے، یہ تیسرا جو 3 ہے یہ اس کے لیے البرو کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوں کر کے نکالے جاتے ہیں، 9 دفعہ 3 لکھا جاتا ہے۔ یہ دے دیا جاتا ہے تعویذ کے لیے، حفاظت کے لیے، یا جس کو کہتے ہیں کہ کاروبار میں برکت کے لیے۔ لیکن جب کسی کی زبان بندی کرنی ہے، یا جب کوئی ظالم دشمن آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس شخص کا ہاتھ روکنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے سلسلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیے، تو یہی جو عامل ہے یہ اللہ پاک کے چند ایک نام اور ہیں، ان کے مفردات بھی 3 ہیں۔ یہ ان جو پہلے والے تعویذ کے 3 تھے، جس میں فرض کریں الرحمن تھا، اس کے الرحیم ہے، یہ نکال کر اور القابض کر دیں گے ادھر، یا اس طریقے سے اس کے جو میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، یہ علم العادات والے اس کو وہ نہ کریں، ایویلیویٹ نہ کریں، کیونکہ اس کے 3 نہیں ہیں مفردات، لیکن میں ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ پاک کے 3 نام جو رحمت والے ہیں ان کو نکال کے اللہ پاک کے 3 جلالی ناموں کے مفردات جو بھی 3 ہیں، یعنی 3 نمبر 3 ہے، اس سے ریپلیس کر دیں گے، اور تعویذ کیا بنے گا؟ 3 3 3 3 جو پہلے بنا تھا، 9 دفعہ 3 لکھیں گے۔ یعنی پہلے بھی ہم نے جو تعویذ دیا وہ 9 دفعہ 3 تھا، اور وہ برکت کے لیے تھا، کاروبار میں ترقی کے لیے تھا، ٹھیک ہے، شادی نہ ہونے کے لیے تھا، یعنی شادی ہو جانے کے لیے تھا، اور جو اب ہم نے اب دیا وہ ہے ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے، زبان بندی کے لیے۔ تو یہ نیت نے کاؤنٹ کیا، تعویذ وہی ہے بیٹے، ایک سیکنڈ، تعویذ وہی ہے لیکن یہ کہ نیت نے کاؤنٹ کیا۔ نیت اب ہماری تھی کہ یعنی یہ ہو جائے، تو اب جب ہم دیں گے تو واقعی وہ زبان بندی کے لیے کام کرے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ عملیات کی فیلڈ بہت عجیب فیلڈ ہے۔ اس میں ایک ہی چیز آپ دیتے ہیں تو وہ جو نیت پہ کے جو اکارڈنگ ہے وہ عمل ہوتا ہے، اور وہی دوسری چیز دیتے ہیں نیت کے اکارڈنگ آپ کا دوسرا عمل، یعنی تعویذ دوسرا عمل کرتا ہے۔ یہ تھوڑا سا لینتھی ہو جائے گی یہ ویڈیو، کیونکہ اس میں جو ہے نا سمجھانے والی باتیں کئی ہیں، تو یہ دونوں کے لیے، عوام کے لیے بھی ہے اور یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے یہ انفارمیشن۔ تو یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب ایک یعنی ہندو کی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ وہ ابلیس کا نام مدد کے لیے کرے گا، اور یہ یقیناً شرک ہے۔
اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ یہ آپ نے مجھے کیوں دیا یہ تعویذ، تو وہ کہے گا کہ کیونکہ ہم نے ابلیس سے مدد مانگی ہے، یا وہ یہ کہے گا کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے، آپ کو تعویذ سے کام ہے، آپ تعویذ لو اور گھر جاؤ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ متقی عالم دین کے پاس جایا جائے، متقی جو عاملین ہیں ان کے پاس جایا جائے، ایسے لوگوں کے پاس جایا ہی نہ جائے، کیونکہ یہ چیز آپ کو وہی دیں گے، ایک طریقے سے ان کی نیت فرق ہوگی اور آپ کے ایمان میں فرق آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے موڈ آف ایکشن، یہ دوسری بات ہے، موڈ آف ایکشن کا ہمیں نہیں پتا، اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ایکچولی جو ہم کر رہے ہیں اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہے۔ مثلا یہ کہ اکثر لوگ کہتے ہیں یار اس کے پیچھے موکل ہے، یہ جو ہے نا تعویذ ہے اس کے پیچھے موکل ہے، موکل آپ کی جو ہے نا اس اسم کے موکل آپ کی ہیلپ کرائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہے اس طریقے سے اب ایک تعویذ ہے وہی ہماری نیت ہے کہ جادو پلٹ جائے، ایک ہے جو ہماری ہے کہ حاضری ہو جائے، ایک ہے کہ جادو ٹوٹ جائے اس بندے کا، ٹھیک ہے۔ اور کئی ایسے ہیں جن جو یعنی موڈ آف ایکشن ہمیں ان کا نہیں پتا، تو یہ ایک طریقے سے سمجھ لیں۔ اچھا، اب اس میں جو نورانی عامل ہوتے ہیں ان کی کیا نیت ہوتی ہے؟ کالے جادو والے کی میں نے آپ کو نیت بتا دی کہ اس کی مدد کی نیت ہوتی ہے، اور اس سے تعویذ لینا حرام ہے، اس کے بعد جانا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتے ہیں میں بہت بری طرح پھنسا ہوا میں کالے جادو والے کے پاس چلا جاؤں، تو اس کے لیے بھی حرام ہے، اس کے لیے علماء اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن جو نورانی عامل ہے اس کے لیے گنجائش ہے، بلکہ جو علماء کرام ہیں انہوں نے خود ایسے تعویذات بتائے ہیں، سجیسٹ کیے ہیں جن میں شیاطین کے نام آتے ہیں۔ وہ شیاطین کے نام کے کیا ہے، اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شیطان کی تذلیل کرنا، شیطان اور جن افراد سے اس کو محبت ہے اس کی بیسیکلی تذلیل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اسی لیے شیاطین کے تعویذ دیے جاتے ہیں، وہ آپ کو کہا جاتا ہے پورے جسم پہ پھیرو اور جلاؤ، ٹھیک ہے۔ اور شیاطین کے تعویذ دیے جاتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے نا آپ جسم پہ پھیرو اور جوتے مارو۔ تو یہ شیاطین کی تذلیل کرنا مقصد ہوتا ہے، اور یہ شیطان کی تذلیل ہوتی ہے، اور یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ تذلیل سے کیسے ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے، تذلیل سے کس طریقے سے، حالانکہ ہم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، تو خالی تذلیل کی اس سے کیسے ٹریٹمنٹ ہے؟ تو یہ بہت زبردست ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دو بھائی ہیں، ایک بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی ہے۔ چھوٹا بھائی جاتا ہے اور کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہ لوگ اس کے باپ کو گالیاں دیتے ہیں، تو بڑا بھائی اس کو کیا کہے گا؟ سمجھائے گا یا نہیں سمجھائے گا؟ بڑا بھائی اسے کہے گا ایسی حرکت نہ کرو کہ ہمارے باپ کی بدنامی ہو۔ چھوٹا بھائی باز نہیں نہ آئے گا تو بڑا بھائی اس کو گھر میں بند کر دے گا کہ یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس سے ہمارے باپ کی تذلیل ہوتی ہے۔ یعنی تذلیل کوئی کر رہا ہے اور سزا کوئی دے رہا ہے، سزا اسی کے کمیونٹی کے لوگ دے رہے ہیں اور تذلیل ہو رہی ہے یہاں سے۔ اسی طریقے سے یہ ایک مثال ہے کہ ایک عامل ہے جو جوتے پڑوا رہا ہے شیطان کے نام کو، ٹھیک ہے، تو جو دوسرے شیاطین ہی ہیں وہ اس جن کو اور اس شیطان کو باز رکھیں گے کہ نیکسٹ ٹائم ایسا کام نہ کرو کہ اس سے ہمارے آباء و اجداد کو وہ ہو، ان کو روحانی تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کے جو حالات و واقعات ہیں، اب ایک انسان ہے، انسان کو آپ ریموٹلی کس طرح اس کے برین کو کنٹرول کرتے ہو؟ کس طریقے سے؟ ٹیلی فون کر رہے ہو، ٹیلی فون میں آپ نے اس کو کچھ ایسا کہہ دیا، وہ ادھر ڈپریسڈ ہو گیا، ادھر اس کو پروزیکٹ لینے کی ضرورت پڑ گئی، ادھر اینٹی ڈپریسنٹ لینے کی ضرورت پڑ گئی، بات آپ نے یہاں سے کیا، حالانکہ فزیکلی آپ نے اس کو ٹچ نہیں کیا، لیکن یہ کہ آپ نے اسپرچولی اس کو کہہ دیا کہ اس کو میڈیسن لینے کی ضرورت پڑ گئی۔ تو شیاطین وغیرہ کا معاملہ یہ تمام روحانی معاملات ہیں، یہ جو ہے نا یہ کالا جادو اور یہ ڈیفینیٹلی نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں، ان کا تعلق جو ہے نا اس سے ہے، یعنی خلائی طور پہ یا روحانی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں صرف۔ تو اس طریقے کے اب کئی چیزیں جو فیکٹرز ہیں جو پازیٹیو ہیں، آپ دیکھیں جس طرح وہ ہے ایک ہے جلنے سے بچنے کے لیے یا کسی کی حفاظت کے لیے ہم تعویذ دیتے ہیں، اس کو تعویذ کہتے ہیں اصحاب کہف کا تعویذ۔ اب اصحاب کہف کا تعویذ میں کیا تاثیر ہے؟ تاثیر یہ ہے کہ اصحاب کہف نیک لوگ تھے، ان کے نام جو تھے وہ یعنی اللہ پاک نے ان کے ناموں میں ایسی برکت رکھ دی کہ، اور جو اچھی وہ ہیں اچھے موکلات کہہ سکتے ہیں یا کوئی اور جنات کہہ سکتے ہیں، ان کی اس سے نام سے ایسی ایسوسیشن ہے
کہ ان کے نام کی لاج رکھنے کے لیے وہ اس بندے کی فیور میں حالات ہو جاتے ہیں. یہ تعویذ دیا جاتا ہے کاروبار میں آپ کی کوئی وہ بندش نہ لگ سکے، یا اس طریقے سے یہ جو جلنے وغیرہ سے بچنے کے لیے ہے، ڈوبنے سے بچنے کے لیے ہے، اصحاب کہف کے تعویذات دیے جاتے ہیں. تو نیت کے مطابق یہ جو ہے نا اثرات پڑتے ہیں. بیسیکلی شیطان سے مدد مانگنا ہر صورت غلط ہے.